بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں رئیسہ صدی. کون کہتا ہے کہ محنت اور لگن رنگ نہیں لاتی؟ 2013 کا دھرنا کس کو یاد نہیں، جس میں لاٹھی چارج، شیلنگ، مار کٹائی، اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف مردوں پر بلکہ خواتین پر بھی ہاتھ اٹھائے گئے. اسی دوران محنت کرنے والی اور لگن سے، عزائم سے پارٹی کے لیے دن رات محنت کرنے والی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، سماویہ طاہر صاحبہ، جنہوں نے ایک عام پارٹی ورکر سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا اور آج وہ رکن قومی اسمبلی ہیں. ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ انہوں نے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا اور آج وہ رکن اسمبلی ہیں. ان کا سیاسی تجربہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سیاسی کریئر، بات یہ ہے کہ ایک جو میرے خیال میں سیاسی ورکر ہوتا ہے اس کی جو ہے اسٹرگل جو ہے وہ کبھی بھی اینڈ نہیں ہوتی. چاہے وہ جو ہے ایم پی اے بن جائے، ایم این اے بن جائے، یا اس سے بھی اوپر کی جو پوسٹ ہیں ان پر چلا جائے، اس کا وہ کریئر کبھی بھی جو ہے وہ جو پرانی اس کی ایک محنت ہوتی ہے اور وہ جو تمام اسٹرگل ہوتی ہے وہ کبھی اس کا اینڈ نہیں ہوتا. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایک سیاسی ورکر جو ہوتا ہے اس کا ایک ویژن ہوتا ہے، وہ ایک ویژن کے ساتھ جو ہے اپنے کام جو ہے شروع کرتا ہے. اسی طرح سے میں نے بھی جب جو ہے اپنا پولیٹیکل کریئر سٹارٹ کیا تو وہ ایک ویژن کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا، جو کہ عمران خان صاحب کا ویژن تھا کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، ہم نے پاکستان کو ایک ایسا پاکستان بنانا ہے کہ جہاں پہ انصاف ہو، جہاں پہ امن ہو، جہاں پر جو ہے تمام لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ برابر ہوں، جہاں پر امیر اور غریب کا کوئی تصور نہ ہو، بلکہ ہر انسان کو جو ہے وہ ایک ہی حیثیت سے جو ہے وہ گردانا جائے، ایک ہی حیثیت سے اس کو سمجھا جائے اور اس کے حقوق جو ہیں ان کو پورا کیا جائے. تو سیاسی جو اب اسٹرگل ہے، جو ایم پی اے شپ کے بعد ہے، وہ اس میں بہت بڑا چیلنج ہے یہ. اور میرے خیال میں میں شاید ان چند لوگوں میں سے ہوں کہ جس دن ہم لوگوں نے حلف لیا تھا تو اس دن آپ یقین کریں کہ ایک عجیب سا بوجھ اس کندھے پہ جو ہے محسوس کیا تھا کہ آج بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ آ گئی ہے اور ہم نے پاکستان کے لیے اب کچھ پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہے. دیکھیں، جب ہم سیاسی ورکر ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا زیادہ جو کام ہوتا ہے وہ ہمارا پارٹی ریلیٹڈ ہوتا ہے، یا پھر ہماری یو سی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، یا ہمارے حلقے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. لیکن جب ہم جو ہیں ایم پی اے بن جاتے ہیں، یا میں اس طرح اگر کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا، مناسب ہوگا کہ جب ہم پارلیمنٹیرینز بن جاتے ہیں، جب ہم پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں، تو پھر اس وقت آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. پھر آپ نے ایک بڑے ایسپیکٹ پہ سوچنا ہے، آپ نے جو ہے پاکستان کے لیے سوچنا ہے، پورے ملک کو، پوری 22 کروڑ عوام جو آپ کی ہے، آپ نے اس کے بارے میں جو ہے اپنے ڈیسیجنز لینے، آپ نے ان کی زندگیوں کو جو ہے بہتر کرنا ہے. وہ کافی بڑا مطلب وہ جو ہے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس چیز کو اس دن میں نے زیادہ محسوس کیا کہ جس دن جو ہے میں نے اوتھ لیا تھا، تو تب سے اب تک اسٹرگل جاری ہے اور انشاءاللہ ملک کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نو منتخب جو وزیر اعظم، وہ وزیر اعلیٰ ہیں ہمارے عثمان بزدار، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ ان کو جب سے وہ منتخب ہوئے ہیں نہ صرف ان کو عوام کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، بلکہ میڈیا کی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، بلکہ یہاں تک یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ دراصل جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ علیم خان صاحب ہیں. تو ایز رکنی قومی اسمبلی ممبر آپ کیا کہیں گے کہ اس کے بارے میں کہ منتخب شدہ وزیر اعلیٰ کو جو تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جو علیم خان کا نام لیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس پہ سوائے افسوس کے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ اصل میں ہمارے ملک کا نا، ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، اور وہ المیہ یہ ہے کہ ہم آج دن تک صرف ان لوگوں کو دیکھتے آئے ہیں وزیر اعلیٰ کی صورت میں یا بڑے بڑے عہدوں پر فائز. صرف ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو لوگ جو ہیں روب اور دبدبہ رکھتے تھے، جو لوگ جو ہیں اپنے پیسے کی طاقت پر آگے آتے تھے، اور جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن عثمان بزدار صاحب جیسی شخصیت، اور میں یہ آپ کو حلفاً کہہ رہی ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ شخص صرف اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اگر عمران خان نے ان کو چوز کیا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے
تو آپ یقین کریں اس بندے کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے گھر سے تعلق رکھتا ہے، ایک ایسے متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ پسماندگی ہے جس علاقے میں، ٹھیک ہے، اس علاقے کو آج دن تک کبھی کسی نے توجہ نہیں دی۔ دوسری چیز یہ کہ جب انسان ایک ایسی جگہ سے آتا ہے نا کہ جہاں پر پسماندگی ہو، جہاں پر لوگوں کی تکلیف زیادہ ہوں، تو وہ ان تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور وہ پھر ان کے لیے ڈیلیور بھی کرتا ہے۔ تو عثمان بزدار صاحب ایسی شخصیت ہیں کہ جو انشاءاللہ پاکستان کے لیے ڈیلیور بھی کریں گے۔ پھر دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جو ہے میڈیا جو ہے وہ تنقید کر رہا ہے، عوام جو ہے وہ تنقید کر رہی ہے عثمان بزدار صاحب پہ، جو ہے کہ جو ہے علیم خان صاحب جو ہیں شاید وہ وزیر اعلیٰ ہے، اصل میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے، اور خاص طور پر میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کروں گی کہ پاکستان تحریک انصاف میں زیادہ تر لوگ وہ اس وقت آئے ہیں جو کہ اس سے پہلے کبھی گورنمنٹ کا حصہ نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ جو ہے اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک آگے کی طرف بڑھے تو آپ نے نئے لوگوں کو آگے لانا ہے، آپ نے ان لوگوں کو آگے لانا ہے جو آپ کے ملک کے لیے واقعی میں کام کرنا چاہتے ہیں، جو واقعی میں پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں۔ جہاں تک عثمان بزدار صاحب کا تعلق ہے تو عثمان بزدار صاحب کو تو اس لیے میڈیا بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا اور ہماری عوام بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی کہ ہمیں عادت ہو چکی ہے، میں نے جیسے پہلے کہا ہے ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ ہمیں وہی وزیر اعلیٰ چاہیے یا ہمیں وہی آفیسر چاہیے کہ جو ہمیں جو ہے ڈنڈے کی اس پہ جو ہے نا ہمیں چلائے۔ آپ کہنا وہ ایک نرم مزاج انسان ہے، وہ ایسے انسان ہے جو ہر کسی کے ساتھ گھلنے ملنے والے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کوئی بھی ان کے چلا جائے وہاں تو اس شخص کی یہ خوبی ہے کہ وہ ہر شخص سے کھڑے ہو کر ملیں گے اور وہ ہر شخص کو اتنی ہی عزت دیں گے کہ جتنی دینی چاہیے، چاہے وہ ایک امیر شخص ان کے پاس گیا ہے، چاہے ان کے پاس غریب شخص گیا ہے، وہ سب کو ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے دروازے جو ہیں وہ سب کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ تو اس سے بڑی بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہماری عوام اور ہماری میڈیا کیوں اس چیز کو جو ہے اتنا وہ کرے۔ وہیں پہ ہی ہمارے بہت سے اینکرز ایسے کہ جو اپریشیٹ کر رہے ہیں اس قدم کو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ ڈیلیور کریں گے اور وہ ماشاءاللہ کر بھی رہے ہیں۔ وہ ڈیسیجن لینے والا بندہ ہے جو ٹائم نہیں لگاتے، جو یہ نہیں کہتے کہ نہیں میں کل اس کا ڈیسیجن لوں گا یا کمیٹی بنا دو یا یہ کر دو یا وہ کر دو، نہیں، وہ ایٹ دا اسپاٹ ڈیسیجن لینے والا بندہ ہے۔ جو بھی کام ہوگا وہ اسی وقت اس کے لیے فیصلہ لے گا کہ یہ کام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اگر ہونا چاہیے تو اس کے کیا بینیفٹس ہیں، نہیں ہونا چاہیے تو اس کے نقصانات یہ ہیں اس لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس شخص کی کوالٹی ہے۔ اور علیم خان صاحب ماشاءاللہ ان کے پاس اپنا اتنا اچھے، وہ سب سے بڑی بات یہ کہ بہت اچھے انسان ہیں، ایک ایسا انسان جو لاہور کے لیے بہت کام کیا ہے، انہوں نے پنجاب کے لیے بہت کام کیا ہے اس شخص نے۔ تو خام خواہ میں مطلب اس شخص کو جو ہے اس طرح کا بلیم کرنا کہ جو ہے وہ جو ہیں وہ عثمان بزدار صاحب کی جگہ جو ہے کام کرے ہوئے، دس از ٹوٹلی رانگ، اور یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں پازیٹیولی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ہمیں ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ورنہ اس طرح سے تو وہی بات ہے کہ آپ کے بار بار وہی پرانے چہرے، وہی سب کچھ آتا رہے گا، تو آپ کس طرح یہ بات پھر کہتے ہیں کہ نوجوان نسل کو آگے آنا چاہیے، نئے ہاتھوں میں جو ہے وہ قیادت کو سونپنا چاہیے۔ جب وہ سونپا جا رہا ہے تو اس وقت ہم سب کو تکلیف ہو رہی ہے کہ بھئی کیوں سونپا جا رہا ہے۔ تو یہ میرا تو اوپینین یہ ہے اس پہ جی۔ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ عثمان بزدار صاحب پارٹی میں موضوع شخصیت ہے جن کو وزیر اعلیٰ لگایا گیا، تو کیا پارٹی میں وزیر اعظم کو پارٹی میں کوئی اور موضوع شخصیت نظر نہیں آئی؟ مطلب ابھی تو انہوں نے 2-3 مہینے ہوئے نا پارٹی جوائن کیے ہوئے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس پہ پھر میں وہی بات کہوں گی، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم نے اپنے صوبوں کو اگر ایکول لانا ہے نا، اگر ہم نے ان کو ایکول رائٹس دینے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان تمام جو آپ کے ایریاز ہیں، جو آپ کے ریجنز ہیں، آپ ان پر توجہ دیں۔ دیکھیں ہمارا جنوبی پنجاب جو ہے وہ سب سے زیادہ پسماندہ صوبہ ہے، اور اس وقت یہ بہت ضروری تھا کہ اس صوبے کی نمائندگی جو ہے وہ ایک ایسا شخص کرتا کہ جو وہاں سے تعلق رکھتا۔ میں نے پہلے بھی یہی بات کہی ہے، پنجاب کو اس وقت ضرورت ہے ایک ایسے شخص کی کہ جو پورے پنجاب کے بارے میں سوچے۔ صرف لاہور جو ہے وہ پنجاب میں نہیں ہے، پنجاب میں اور بھی بہت سارے اضلاع ہیں جن پہ آج دن تک توجہ نہیں دی گئی۔
لاہور پہ بھی جو آپ نے توجہ دی ہے آج دن تک، اس کا ثبوت ہمیں ملا ہے نا. یہ جو پچھلی بارشیں ہوئی ہیں ان میں جو جی پی او کے سامنے ہوا، کیا ہمیں نظر نہیں آتا؟ جو آپ کی اورنج لائن ٹرین جو منصوبہ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کیا میٹرو میں جو آپ کے گھپلے یا آپ کے باقی جو گھپلے سامنے آتے جا رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ کتنا نقصان ہم اس ملک کو پہنچا چکے ہیں. موضوع انسان کی جہاں تک بات ہے تو وہ میرے خیال میں عثمان بزدار صاحب پنجاب کے لیے سب سے بیسٹ آپشن تھے، جو کہ خان صاحب نے انہیں لیا ہے. اور باقی جہاں جہاں جس صوبے کے لیے جو آپشن سب سے بیسٹ تھا، خان صاحب نے وہاں پہ ان کو وزیر اعلیٰ وہ دی ہیں. تو میرے خیال میں اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ عثمان بزدار واز دا بیسٹسٹ چوائس. اور یہ آپ دیکھیے گا کہ آنے والا وقت اس چیز کو ثابت کرے گا کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ سب سے موزوں وزیر اعلیٰ ہیں، اور انشاءاللہ ان کو جو ہے رہتی دنیا تک انشاءاللہ یہ ہماری عوام یاد رکھے گی. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو تبدیلی کا اور نئے پاکستان کا نعرہ لگایا تھا، آپ اس کو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ بالکل، الحمدللہ ثم الحمدللہ. عمران خان صاحب نے جو پرومسز کیے تھے، جو ہمارے 100 دن کا جو ایجنڈا تھا، اس پر سے اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہماری بہت ساری چیزیں جو ان پہ کام ہم نے شروع کر دیا ہے. دیکھیں، عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عوام سے زیادہ بلکہ جو ہمارے سو کالڈ اپوزیشن ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ 100 دن میں پاکستان بدل جائے گا. عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ 100 دن میں ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو جائے گی. تو وہ آپ دیکھ لیجئے، گھروں کا کہا تھا وہ انہوں نے وہ سٹارٹ کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ روزگار کا بھی جو وہ خود بخود وہ سٹارٹ ہو جائے گا. آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہے پی آئی اے میں انہوں نے جو ہے 2 جو ہے مزید ایڈیشن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک بہت بڑی ہماری کاوش ہے. اگر جو ہے کلین اینڈ گرین پاکستان کے حوالے سے آپ بات کریں تو اس پہ ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے. صفائی مہم آپ دیکھ لیجئے، گرینری جو مطلب پلانٹیشن ڈرائیو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہیں. تو دیکھیں، ابھی ہماری جو ہے گورنمنٹ کے ٹوٹل جو ہیں 60 دن سے زیادہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے وقت، اور ابھی اگر ہم سے یہ توقع کیا جائے کہ ہم پچھلا 70 سالہ گن جو ہے اس کو ہم 60 دن میں ہم بالکل جو ہے کلین اینڈ کلیئر کر دیں گے، تو دس از ناٹ پاسبل ایکچولی. ٹھیک ہے، یہ مطلب یہ کوئی کہے کہ یہ پاسبل ہے تو یہ ایک بے وقوفانہ بات ہوگی بالکل. اور جو ہے ہم نے کبھی ایسے دعوے نہیں کیے کہ ہم 100 دنوں میں جو ہے ہم چیزوں کو بدل دیں گے. ہم نے یہ کہا تھا کہ 100 دنوں کے اندر اندر ہم ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر دیں گے. اور وہ آپ دیکھیں کہ وہ آہستہ آہستہ امپلیمنٹیشن ہوتی جا رہی ہے ان چیزوں کی، اور انشاءاللہ تبدیلی لوگوں کو نظر آ رہی ہے. دیکھیں، جہاں تک ٹیکسز کی بات ہے، یا یہاں جہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے، کہ بجلی بڑھ گئی ہے، گیس بڑھ گئی ہے، یہ ہر صورت میں ہونا تھا. ٹھیک ہے، جو آپ کی پچھلی گورنمنٹ جس طرح کا جو قرضے آپ کے سر پہ تھوپ کے گئی ہوئی ہیں، جس طرح سے انہیں پاکستانی عوام کو یا ہماری جو آنے والی جنریشن ہے اس پر جس طرح کا قرضہ وہ اب چھوڑ گئے ہیں، اس قرضے کو جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے اور خسارے سے اپنے ملک کو بچانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ہمیں کچھ جو ہے دشوار جو ڈیسیجنز ہیں، کچھ مشکل فیصلے جو ہیں وہ ہمیں کرنے پڑے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی پرومس کیا ہے کہ یہ 1-1.5 سال جو ہے ہماری قوم کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اس مشکل سے انشاءاللہ عمران خان اس قوم کو نکالیں گے. اور آپ دیکھیں، آج دن تک کبھی آپ کو عمران خان صاحب کے چہرے پہ وہ پریشانی نظر آئی کہ خدا نخواستہ ہم جو ہے ہم فیلئر کی طرف جا رہے ہیں، یا خدا نخواستہ ہم کوئی کام نہیں کر پا رہے؟ نو، وہ بہت پازیٹیو ہیں، اور ان کی کیبنٹ بھی بہت پازیٹیو ہے، ان کے پارلیمنٹیرینز بھی بہت پازیٹیو ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نیا پاکستان کس طرح سے بنائیں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں وقت لگے گا، لیکن ہم اگلے 5 سالوں میں پاکستان کو اس مقام تک لا کر انشاءاللہ کھڑا کر دیں گے کہ جہاں پر پاکستان کو انشاءاللہ دوبارہ قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ہم بہت شیورٹی سے آپ کو کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ پہلے بھی تحریک انصاف بڑی کلوز لیڈ سے اپوزیشن پارٹی کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک مقابلہ کیا، اور ضمنی الیکشن میں دوبارہ پی ایم ایل این نے دوبارہ سے اپنی 4 سیٹیں جیت لی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں آپ تحریک انصاف کو ایز رکن پنجاب اسمبلی اپنے فیوچر میں تحریک انصاف کو کہاں پہ دیکھتی ہیں؟
دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے بہت کم وقت میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ پاپولیرٹی جو ہے اس نے حاصل کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے ماشاءاللہ. آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان کی وہ 22 سالہ سٹرگل جو ہے اس کا ہمیں یہ جو ہے پھل ملا ہے، ثمر ملا ہے ہمیں، کہ ہم لوگ جو ہے جیت کر یہاں پر آئے، اور اتنی بڑی تعداد میں کہ جو کہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اگر آپ ہماری اپوزیشن کی جو ہے ویڈیوز دیکھیں، جتنی بھی آن دا ریکارڈ موجود ہیں تمام چیزیں، کہ جو ہے انہوں نے مختلف چینلز پر مختلف لوگوں نے، چاہے وہ حمزہ شہباز ہوں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، سعد رفیق صاحب ہوں، رانا ثناء اللہ، مشاہد اللہ، میں کن کن کی بات کروں، بلاول بھٹو، آصف زرداری، یہ تمام وہ لوگ تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان کبھی وزیر اعظم بن گئے تو ہمیں کہنا، کہ ان کو تو جو ہے وزیر اعظم کا وہ بھی نہیں مل سکتا، کہ ان کے ساتھ کوئی اس کو لیبل بھی نہیں لگا سکتا، تو وزیر اعظم بننا تو بہت دور کی بات ہے. لیکن آج عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. یہ پوری اپوزیشن ایک طرف کھڑی ہے اور عمران خان ایک طرف کھڑے، لیکن آج ماشاءاللہ وہ وزیر اعظم ہیں. ملک پاکستان کے وزیر اعظم ہیں وہ ملک کہ جس کو قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے حوالے کر کے گئے تھے، اور جس کا ان لوگوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس ملک کا، کہ اس کو اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا کہ جہاں پہ خدا نخواستہ ہمارے ملک کا دیوالیہ ہو سکتا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے، جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں جو ابھی جیت کر آئے ہیں، چاہے وہ ضمنی انتخاب میں جیتے ہیں یا اس سے پہلے جو ہمارے جنرل الیکشنز تھے اس میں جیت کے آئے ہیں، ان سب کی یہی جو ہے کوشش ہے اور سب کی یہی نیت ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے، اور اس میں جتنا ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہم اتنا انشاءاللہ کریں گے. اپنے حلقوں میں، اپنی یو سیز میں، تمام جگہوں پر جو ہے ہم ڈیولپمنٹ کریں گے، اور ہم میک شور کریں گے کہ ہمارا کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے، کوئی بھی انسان جو ہے جو صحت کی طرف سے جس کو پرابلمز ہیں وہ اس سے محروم نہ رہیں، اور جتنی فیسیلیٹیشن ہم ان کو دے سکتے ہیں اتنے انشاءاللہ ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے. باقی جہاں تک آپ جس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ضمنی الیکشن میں جو ہوا، دیکھیں میں نا ایک بات آج آپ لوگوں کے اس چینل کے توسط سے اپنی اپوزیشن سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جنرل الیکشن میں جب ہم جیتے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ان کا کہنا تھا کہ خلائی مخلوق نے ہمیں جتایا، ان کی ورڈنگ تھی یہ، خلائی مخلوق نے جتایا، فوج کھڑی ہے عمران خان کے پیچھے اس لیے جو ہے یہ جیت رہے ہیں، اور دھاندلی ہوئی ہے اس لیے ہم ہار گئے. آج وہی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، ہماری حکومت تھی لیکن ہم نے تو کوئی جو ہے اپنی مشینری جو ہے یوز نہیں کی، ہم میں سے کوئی پارلیمنٹیرین جو ہے اس نے جا کر کیمپین نہیں کی، ہم نے رولز اور لا کو جو ہے فالو کیا. ٹھیک ہے، آج جب آپ وہ سیٹیں جیتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں، آج آپ کو دھاندلی نہیں محسوس ہو رہی کہ آج کہیں دھاندلی ہوئی ہے کچھ؟ یعنی جب آپ جیت جاؤ تو سب ٹھیک ہے، آپ ہار جاؤ تو دھاندلی ہوئی ہے، اور آپ ہار جاؤ تو فوج بری ہے، آپ ہار جاؤ تو تمام آپ کی جتنا مدعا ہے وہ پی ٹی آئی پہ اور فوج پر آپ ڈال دیتے ہیں اور عدلیہ پر ڈال دیتے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ جو بھی عوام نے مینڈیٹ ان لوگوں کو دیا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ہم ان کو دعوت دیتے ہیں اپوزیشن کو کہ یہ لوگ آئیں، آ کر یہ لوگ بھی اپنے حلقوں سے جیت کر آئے ہیں، یہ آ کر اپنے ملک کی خدمت کرے وہاں پر اپنے لوگوں کو، کیونکہ یہ بھی جواب دہ ہیں، بجائے اس کے کہ آپ احتجاج کر کے بیٹھ رہے ہیں اور جو چیزیں، اور احتجاج بھی اس بات پر آپ کر رہے ہیں کہ جو آپ کے ہی بنائے ہوئے قوانین ہیں اور رولز ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کو جو ہے کسی طور پر بھی جو پارلیمنٹ کے اصول اور قوانین ہیں ان کو آپ توڑ نہیں سکتے. آپ کے جب ممبرز نے وہاں پر توڑ پھوڑ کی، جس طرح سے اسمبلی میں جس دن بجٹ سپیچ تھی، جو کچھ انہوں نے کیا، تو آپ نے خود رسوا کیا ہے اپنے ہی ان اصول و قوانین کو کہ جو آپ نے بنائے تھے. تو اس پہ بھی اگر آپ پی ٹی آئی کو ذمہ دار ٹھہراؤ یا حکومت کو ذمہ دار ٹھہراؤ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے ان کی طرف سے. ایک بہادر اور محنتی کارکن اور رکن پنجاب اسمبلی ہونے کی حیثیت سے آپ قوم کو، عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عوام کو صرف یہ پیغام ہے کہ تھوڑا سا صبر کرنا ہے آپ لوگوں نے، ہمیں تھوڑا سا ساتھ آپ کا اور چاہیے. ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ انشاءاللہ آپ کی ان تمام قربانیوں کا آپ کو ثمر بہت جلدی ملے گا. صرف سال، 1-1.5 سال ہمیں دے دیجئے، اور اس میں یہ جو تھوڑی بہت پریشانیاں آپ کو جھیلنی پڑیں گی کہ جو مہنگائی ہے، لیکن یہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ 1.5 سال کے بعد انشاءاللہ
آپ لوگ جو ہے بہت ساری مشکلات سے باہر آ جائیں گے اور آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی میں عمران خان وہ واحد شخصیت ہے کہ جو پاکستان کو بچا سکتے ہیں اور جو پاکستان میں انصاف لا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو صرف صبر کا دامن آپ لوگوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور ہمیں آپ لوگ گائیڈ کرتے رہیے. جہاں پر ہم غلط ہیں ہماری اصلاح کیجیے, ہمیں بتائیے کہ ہم یہ غلط کریں. جہاں پر آپ کو ہماری ضرورت ہوگی ہم ہمیشہ آپ کے لیے اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ. اور پاکستان کا خیال رکھیے کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں اور ہم سب کو متحد ہو کر رہنا چاہیے. یہ سب کے لیے یہی پیغام ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اگلی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.